الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزينها وما لها من فروج. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ آج جس محفل میں، جس مجلس میں، جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھے ہیں. ہم سب ابھی اصلاحی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اصلاحی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو اصلاحی بات ہونی چاہیے. اصلاحی باتوں میں سب سے پہلی بات توحید خداوندی اور وجود باری تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کی ہمیں حاجت ہوتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری تعالیٰ اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. سامعین اکرام، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ ہم ہر وہ چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے کبھی غور و فکر کیا، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے درختوں، یہ ہرے بھرے کھیت و کھلیان، یہ حسن سبزہ راز، یہ گہرا سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتی چہکتی چڑیاں کس نے پیدا کی؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شعاعیں بخشی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گنگناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبوؤں میں دمک، جگنوؤں میں چمک، گنچوں میں چٹک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار، گل و گلزار، گنگناتے آبشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاطم اور سمندروں میں طغیانی پیدا کی؟ ذرا سوچو، یہ رات و دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلا جانا، چاند و سورج کا مقرر وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، دنیا کے ہر نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ سامعین اکرام، ذرا غور سے سنو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو آسمان کو سنبھالے، زمین کو پھیلائے، سورج کو نکالے، جو چاند کو ڈبائے، جو بارش کو برسائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا ہے اور ہنساتا ہے، جو کھلاتا ہے،
اور پلاتا ہے، جو سلاتا ہے اور جگاتا ہے، جو پہناتا ہے اور اڑاتا ہے، جو موت دیتا ہے اور جلاتا ہے، غرض یہ کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز جن کا تنہا حاکم و مالک اللہ ہے۔ سامعین اکرام، جس طرح دنیا کی کوئی چیز اپنے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، اور جیسے ایک معمولی کھلونا اس کے بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالی کی ہے۔ دیکھیے، جس طرح ایک کشتی کے دو ملاح نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے خالق بھی دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس خالق و مالک بھی بلکہ اس کا خالق و مالک بھی صرف ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آسمان و زمین میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے اور عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی خدا کہتا ابھی بارش ہوگی، کوئی کہتا نہیں دھوپ نکلے گی، کوئی کہتا ابھی ٹھنڈی رہے گی، تو کوئی کہتا نہیں ابھی گرمی ہوگی۔ غرض جب یہ خداؤں کا گروپ خود آپس میں لڑتے تو مخلوقات کا کیا حال ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تمام کائنات اور اس کے ذرے ذرے کا مالک ہے، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں، وہی پوری دنیا کا مالک و مختار ہے۔ محترم سامعین، جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کا حقدار خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف خدائے ذوالجلال کے آگے، یہ سر اگر خم ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر کو جھکائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا خیال کرے، مصیبت کے وقت کسی کو پکارے اور دوسروں سے مدد مانگے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ کو پکارے، صرف اللہ سے مدد مانگے اور اسی کو اپنا حاجت روا خیال کرے، ورنہ ہماری توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ہم مسلمان کہلا کر بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانان اسلام، ہم آپ لوگوں سے عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ ان دنیاؤں کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ بے بنیاد دنیا ہے، یہ صرف اپنا مفاد چاہتی ہے۔ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔